میں ذرا دوبارہ اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ یہ قاری خلیل الرحمان کی آواز ہے، اور اس کے سامنے جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ لایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے، سجدہ تعظیمی کا قائل ہے، اس کے ایمان کے اندر خرابی ہے، اور اس ایمان کی خرابی کی وجہ سے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تاکہ یہ بعد میں اپنے شاگردوں سے سجدے کروائیں، اور اس طرح انہوں نے یہ دروازہ کھولا ہے شرک کا۔ تو اس پر قاری خلیل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو فتویٰ لگایا ہے یہ مسلک پرستوں پر لگایا ہے جو اپنے شاگردوں سے سجدہ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ فتویٰ محمد حنیف کے اوپر یا قاری خلیل الرحمان کے اوپر، منور سلطان کے اوپر، عبداللہ عمر دورانی کے اوپر نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ اپنے شاگردوں سے سجدے تو نہیں کروا رہے ہیں۔ یعنی مسلک پرست اگر یہ تفسیر کریں کہ سجدہ تعظیمی ہوا ہے تو وہ مشرک ہیں، اور محمد حنیف اور قاری خلیل الرحمان اور منور سلطان اور عبداللہ عمر دورانی اگر کہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی ہوا ہے تو یہ مشرک نہیں بنتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی مت ماری گئی ہے کہ ذرا سادہ سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اصل میں جب انسان ضد میں آ جاتا ہے اور انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے تو پھر یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ بالکل یہی روش اختیار کی ہے کمال خان نے اور معراج الدین نے توحیدی ویڈیوز کے بارے میں۔ وہاں بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو کا استعمال یا ٹی وی کا استعمال جس میں فحاشی نہ ہو یہ بالکل جائز ہے، اور تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ بتائیے یہ ساتھ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ سوال کرنے والے نے سوال ہی یہی کیا تھا کہ یہ جو ٹی وی دیکھا جاتا ہے یا یہ جو انسان نظر آتا ہے بات چیت کرتا ہوا، یہ وہ تصویر کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ چونکہ تصویر کی حرمت آئی ہے تو اس پر ڈاکٹر صاحب باقاعدہ وہ نقشہ بھی کھینچ رہے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر یہ جو فحاشی ہوتی ہے، خواتین آ جاتی ہیں تو خواتین کی بات ہو رہی ہے، کوئی سینڈری کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو وہ لپسٹک لگا کے اپنے بھائیوں کو خوش آمدید کہتی ہیں یا سلام کرتی ہیں، تو یہ یعنی جتنا دائرہ صحیح بھی ہے اس کو بھی انہوں نے محدود کر دیا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جہاں تک میں پہنچا ہوں کہ ایمان اور اسلام کے لیے اگر اس کا استعمال کیا جائے، یعنی ٹی وی کا استعمال کیا جائے یا ویڈیوز کا استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے، اور تصویر کے یہ حکم میں یا اس کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ اب یہ معراج الدینی اور کمال خان نے اور ان کے ایک دو چیلے اور ہیں، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ جو سینڈریز وغیرہ ہوتی ہیں اس کا ویڈیو جائز ہے، یہ جو انسان نظر آتے ہیں اس کے ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اس طرح انہوں نے اس کا رخ ہی پھیر دیا، پوری طرح سادہ سی بات کو گما دیا، کیونکہ ان کے دماغ کے اندر، ان کے فہم کے اندر ڈاکٹر صاحب کی وہ بات آ ہی نہیں رہی ہے، اسی لیے ان کے آپس کے بیانات بھی نہیں ملتے ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے نہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق وہاں تک پہنچی تھی، یہ معراج الدین کا قول ہے، اور اب اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا۔ اچھا، قاری خلیل الرحمان نے بھی یہی بات کہی تھی، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے تو یہ نہیں کہہ دیا کہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، لیکن اب اگر وہ آ جائیں تو میں ان کو قائل کر دوں گا اس لی ساجدین کی وجہ سے کہ وہ بالکل یعنی وہ مان جائیں گے میری بات۔ یہی ایک عبداللہ ہے ابٹ آباد کا، اس نے بھی کہا، عارف صاحب کا بیٹا، کہ اب اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں نا تو میں ان کو قائل کر لوں گا کہ احمد بن حنبل کے اوپر جو آپ نے فتویٰ لگایا ہے وہ صحیح نہیں ہے، میں ان کو قائل کر لوں گا۔ تو ان کے سب کے دماغوں کے اندر ایک ہی چیز گھوم رہی ہے، چاہے وہ محمد حنیف ہوں، چاہے قاری خلیل الرحمان ہوں، چاہے منور سلطان ہوں، چاہے معراج الدین ہو، چاہے اس کے یہ دوسرے چیلے ہوں، کہ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بڑے عالم دین ہیں، ان کا موقف جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہمت کر کے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے غلط کہا ہے،
یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا ہی اس طریقے سے، اور اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہی کو نہیں کہ جائز ہے۔ یہ لیٹسٹ ان کی پوزیشن یہ ہے۔ کل پرسوں میری ان کے ایک چیلے سے بات ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہی کوئی نہیں، قسمیں اٹھانا شروع ہو گیا، اندازہ لگائیے، اور مجھے کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے اوپر نہیں ہو، انہوں نے تو کہا ہی کو نہیں جائز ہے۔ حالانکہ انہوں نے سب نے یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز سنی ہوئی ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے توحیدی ویڈیو جو یعنی ایمان اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، اصل میں اندر سے لگتا ہے ان کو ایمان اور اسلام ہی سے چڑ ہے، اور ہر وقت یہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دکھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس وقت ان کو گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر توحید کی آواز سنیں گے کسی ویڈیو کے اوپر تو اس وقت ان کو گناہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس پر بھی ان کا اختلاف ہوا تھا، کوئی کہتا تھا دیکھنا بھی گناہ ہے، کوئی کہتا تھا نہیں دیکھنا گناہ کوئی نہیں ہے، صرف بنانا گناہ ہے۔ تو اس طرح ان کا میٹر گھما ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، سب کو سمجھ دے، جو بھی زندہ ہے جن کے عقیدے میں خرابی ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقیدے کی سمجھ دے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور جن کے اعمال کے اندر خرابی ہے اور یہ توحیدی ویڈیوز کو روکتے ہیں، اس میں مخالفت کرتے ہیں، اور اتنی مخالفت میں آگے گئے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے، کیونکہ وہاں تو نامہ اعمال تلیں گے بھائی، نیکیاں تلیں گی، جو اچھے کام کیے تھے وہ بھی تولے جائیں گے، اور جو یہ مومنوں کو تنگ کرتے رہے ہیں، الزامات لگاتے رہے ہیں، گالیاں تک دینے پر اتر آتے ہیں، اس معاملے میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، تو یہ بھی رکھے جائیں گے جب پلڑے کے دوسرے طرف، اس وقت ان کو پتہ چلے گا میں کیا لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، مالک نے استقامت دی ہے، ورنہ یقین کیجئے اس دور کے اندر استقامت بہت بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ ہر طرف سے یلغار ہوتی ہے اس ایمان اور اسلام کے اوپر، توحید کی اصل میں اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ پھیلے، اس کو یہ محدود کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے دین کو پھیلا کے رہے گا، چاہے ان کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں، مالک اس دین کو غلبہ پوری دنیا پر کرے گا، اس وقت یہ جلتے رہ جائیں گے، آسملتے رہ جائیں گے۔